اس سے پہلی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کا آپ اقتداء کریں، جس کا اتباع کریں، اہتدیتم، تم ہدایت پاؤ گے۔ لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت جو ہیں ان کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، اس کشتی میں جو سوار ہوا اس نے نجات پایا۔ ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہا، اس میں سوار نہیں ہوا، ہلک، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اہل بیت کو سفینہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ ایک تشبیہ دی ہے۔ تو انسان جب بحری سفر کرتا ہے تو پہلے وہ کشتی پر بیٹھتا ہے، اس پہ سوار ہوتا ہے، اور پھر ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کر کے وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ جو شخص ساحل پر کھڑا رہے، کشتی میں سوار نہ ہو، پوری زندگی ستاروں کو دیکھتا رہے تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص کشتی میں سوار ہو لیکن ستاروں سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو وہ راستے میں بھٹک جائے گا اور منزل تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ بالکل اسی طرح مکمل نجات کے لیے اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت و عقیدت اور ان کا اتباع جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس طرح منزل تک پہنچنے کے لیے کشتی پر سواری ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت و عقیدت اور اتباع لازمی ہے۔ سوار ہونے کے بعد درست سمت کی تعین کے لیے، صحیح طرف جانے کے لیے ستاروں کی رہنمائی ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت و عقیدت اور اتباع ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک صحابہ کے لیے یا اہل بیت کے لیے کسی انسان کے دل میں نفرت ہو، بغض ہو، غلط خیال ہو تو وہ راہ راست سے دور ہو جاتا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے کہ باب حب الانصار من الایمان، کہ انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے تو مہاجرین سے محبت بدرجہ اولا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ بھی بدرجہ اولا جو ہے وہ کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو صراط مستقیم یہی ہے کہ آدمی اہل بیت سے بھی محبت رکھے، ان سے بھی عقیدت رکھے، ان کی اتباع کو لازمی سمجھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اگر محبت رکھے، عقیدت رکھے اور ان کا اتباع جب کرے گا تو وہ شخص صحیح راستے پر ہے اور وہ صراط مستقیم پر۔ اس سے پہلی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ